آپ جانتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات قبائلی علاقوں میں رونما ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں ڈیٹا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ کئی سال پہلے جب میں قبائلی علاقے میں تھا جرنلزم کے سلسلے میں، تو مجھے اس واقعے کا پتہ چلا۔ بہرحال میں نے اس کو ایک آزاد نظم کی شکل میں ڈھال لیا، اب یہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ شکل اس کی رہتی تھی حجاب میں، ایک لمحے کے لیے حجاب اس کا اترا، اور وہ مجھ کو نظر آتی رہی کئی راتوں خواب میں۔ شربتی آنکھیں جن سے پیار ٹپکتا تھا، گلابی جلد کچھ اس طرح کی کہ جیسے صبح کاذب کا آسمان۔ تصور ہی سے اس کے کھل جاتی تھی ایک ہستی مسکراتی داستان۔ میں بھی کسی سے کم نہ تھا۔ جب کبھی آمنا سامنا ہوا، اس نے جان بوجھ کر چند لمحوں کے لیے گرا دی اپنے نقاب کہ جیسے وہ گر گئی ہو اتفاقی طور پہ۔ یہ سب کچھ چلتا رہا۔ ایک دن جب میں نے اسے دور سے آتے دیکھا تو ایک چٹ پہ لکھ کر اپنا موبائل نمبر جب وہ قریب سے گزرنے لگی تو میں نے گرا دیا، اور ساتھ میں اس موبائل کا ڈبہ بھی۔ اس نے ادھر دیکھا، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو اس نے چٹ اور موبائل فون کا ڈبہ اٹھا کے اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ بند کر کے کمرہ وہ کرتی تھی باتیں مجھ سے، وہ جو پہلے تھی صرف ایک چنگاری، اب بڑھتے بڑھتے بن گئی آگ جو کر رہی تھی آسمان سے باتیں۔ جنگل کے قریب تھی ایک ویران اور متروک آفس کی بلڈنگ جہاں کوئی آتا تھا نہ جاتا۔ ملاقاتیں چلتی رہیں کئی ہفتوں، لیکن پھر وہی انجام ہوا جو ہوتا ہے ایسی ملاقاتوں کا۔ ایک دن دونوں قبیلوں کے بڑوں کو پتہ چلا کہ دونوں ہیں ویران دفتر کی عمارت میں، کلاشنکوفیں سنبھالی اور چل دیے عمارت کی جانب۔ لڑکا تھا ہوشیار، اس نے دیکھ لیا دور سے کہ آ رہے ہیں لوگ اسے مارنے کو۔ دروازہ کھولا لڑکے نے، اور پھر چھپتا چھپاتا جھاڑیوں کے درمیان چلتا ہوا ہو گیا خطرے سے باہر۔ روایت یہ ہے کہ ایسے معاملوں میں صرف اکیلے لڑکے یا لڑکی کو نہیں مارا جاتا، بلکہ دونوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اکیلے لڑکے یا لڑکی کو مار دینا بزدلی اور مکاری سمجھا جاتا ہے۔ جس وقت بھی لڑکا مل گیا، دونوں لڑکے اور لڑکی کو گولی مار دی جائے گی۔ جس نے اس واقعے کا سنا، اس نے اپنے انداز میں کہا، کاش لڑکا کبھی نہ مل پائے۔